मेरी रिसेंटली एक्चुअली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ एक पॉडकास्ट हुई है, उसके अंदर मैंने उनसे बड़ा स्ट्रेट एक सवाल किया है। एक दफा अगर आप जरा फॉर द रिकॉर्ड ये बात कर दें कि भाई मेरा रेंट कॉर्पोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका हो उस पर अल्लाह की लानत। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि गांधी साहब की जो ओवरऑल अप्रोच है और इंजीनियर साहब की जो ओवरऑल अप्रोच है वो उस फ्रेमवर्क में फिट बैठती है जो रेन कॉर्पोरेशन ने दी थी कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। कि अगर इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस पाई जाती है उनके बिहेवियर में और उन मुसलमानों के बिहेवियर में जो रेन कॉर्पोरेशन के लिए आइडियल हैं, जो नेस्ले का एक्स एम्प्लॉई था जिसने अपने आप को आग लगा के सुसाइड कर लिया था, आपकी बड़ी जबरदस्त वीडियो थी उसके ऊपर। तो मेरा इख्तिलाफ बस ये था उस वीडियो में, तो आप जस्टिस को अचीव कर ही नहीं सकते अगर आप लोगों को इम्प्लीमेंट ना करें। तो अभी जो कुछ इसराइल कर रहा है फलस्तीन के साथ, वो इसराइली कानून के मुताबिक बिल्कुल ठीक कर रहा है। हॉलोकॉस्ट जर्मन लॉ के मुताबिक हुआ था और उनके कानून के मुताबिक ठीक था, लेकिन उसमें जस्टिस नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि लिबरल डेमोक्रेसी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ लिबरल नहीं होती। अभी सबसे रिसेंट ये जो पूरा ट्रेन वाला इंसिडेंट भी हुआ है, और जाहिर है कि ये कोई एक नहीं है, कोई आइसोलेटेड नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब ये हमारी हुकूमत की भी गलती है? अब उस ट्रेन में 600 अरब रुपए से पूरे पंजाब में आप हेल्थ का सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी चीजें अब उसमें nobody is thinking about it. Okay, let's do it because that will look wonderful. Let us go to इमरान खान साहब टाइम फॉर एग्जांपल। उन्होंने एक बड़ी लेजेंडरी प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया कि जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं ये गवर्नमेंट की जमीनें हम रिक्लेम करेंगे। लेकिन उनको करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि भाई क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मज़ीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ कैसर अहमद राजा साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। हे वालेकुम अस्सलाम, सच अ प्लेजर टू बी बैक अगेन सर। कैसी तबीयत है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपने दोबारा से मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया, अगेन बहुत शुक्रिया उसका। आज की जो ये है सेशन ऑडियंस के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक गपशप सेशन है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि थोड़ा कैसर भाई का पर्सपेक्टिव लिया जाए इन चीज़ों के ऊपर। फौरी तौर पे उसको शुरू करते हैं। एक्चुअली कैसर भाई, आपने 2-4 दिन पहले आई थिंक जो नेस्ले का एक्स एम्प्लॉई था जिसने अपने आप को आग लगा के सुसाइड कर लिया था, इट्स वेरी वेरी सैड। आपकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी उसके ऊपर। उसके अंदर जो है एक ज़ाहिर है कि पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई आई एम ऑल गेम फॉर इस्लामी निज़ाम। उसके ऊपर लोगों को वैसे भी अंदाज़ा है, मेरा बड़ा सॉलिड वो है। एक इख्तिलाफ था मेरा आपका उस वीडियो से कि आपने जो पूरी वीडियो के क्रक्स या समझ लें या जो उसकी बॉटम लाइन कह लें, आपका ये था, और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं उसको गलत समझाऊं, कि अगर इस्लामी निज़ाम होता इन प्लेस तो शायद यहाँ पे जस्टिस हो जाता, और यहाँ पे जस्टिस इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि एक दुनियावी निज़ाम या विक्टोरियन लॉ या जो भी आप उसको कह लें उसकी वजह से। तो मेरा इख्तिलाफ बस ये था उस वीडियो में कि आपको नहीं लगता कि ये एक इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन का इशू है रादर देन कि निज़ाम का इशू हो? क्योंकि अगर इस्लामी निज़ाम भी हो, अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो भी जस्टिस नहीं मिलेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही वजह है कि इस्लामिक सिस्टम अगर होता तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी गड़बड़ ना होती। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस्लाम में जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है वो ये है कि इस्लाम जस्टिस के हसूल के लिए लॉ को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। देयरफॉर इस्लाम में रूल ऑफ लॉ की कोई गुंजाइश नहीं है, रूल ऑफ जस्टिस की गुंजाइश है। यही कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजने का जो मकसद बताया है वो ये है कि एक ऐसा माशरा कायम किया जाए जिसकी बुनियाद इंसाफ पे हो, अदल पे हो। रूल ऑफ लॉ इटसेल्फ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इस्लाम के जो मानने वाले हैं, हमारे लिए असल में रूल ऑफ जस्टिस है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ जस्टिस में क्या फ़र्क होता है। रूल ऑफ लॉ जैसे अभी
جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ وہ اسرائیلی قانون کے مطابق بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی جسٹس نہیں ہے۔ ہولوکوسٹ جرمن لاء کے مطابق ہوا تھا اور ان کے قانون کے مطابق ٹھیک تھا، لیکن اس میں جسٹس نہیں تھی۔ اپارٹھائڈ جو تھی ساؤتھ افریقہ کی، وہ ساؤتھ افریقن قانون کے مطابق بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس میں جسٹس نہیں تھی۔ ایون میرا اور آپ کا جو علاقہ ہے، یعنی کہ یہ متحدہ ہندوستان جو ہوتا تھا، اس میں جو بائی لوز بنائے جاتے تھے ہوٹلز کے سامنے جو لکھے ہوتے تھے کہ یہاں پہ انڈینز اور ڈاگز الاؤڈ نہیں ہیں، تو وہ ایک لاء کے مطابق لکھا ہوتا تھا، لیکن اس میں جسٹس نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام میں یہ نوشن نہیں ہے کہ رول آف لاء کو اپلائی کیا جائے گا، بلکہ کہ اصل میں جسٹس کو اپلائی۔ تو آپ جسٹس کو اچیو کر ہی نہیں سکتے اگر آپ لاء کو امپلیمنٹ نہ کریں تو قانون کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے عدل و انصاف کے حصول کے لیے۔ اس لیے یہ بلٹ ان ہے اسلامک سسٹم میں کہ جب بھی ہم اسلامک لاء کی بات کریں گے تو چونکہ اس کا مقصد ہی جسٹس کو اچیو کرنا ہے، دیئرفور اس کی امپلیمنٹیشن اٹس پارٹ اینڈ پارسل ود اٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قانون ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں، وہ ہوگی۔ دس از ہاؤ دا سسٹم ورک۔ نہیں تو کیسر بھائی، جس طرح فار ایگزامپل چوری کے اوپر لا ہے ہاتھ کاٹنے کا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اب اگر کہیں پہ وہاں پہ کوئی انفلوئنشل آدمی ہے، وہ اس کیس میں پھنسا ہے چوری کے، وہ اگر پیسے کھلا کے ہو جائے سائڈ پہ، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہے جی اسلامی جسٹس سسٹم ہے آپ کا، بٹ وہی جو امپلیمنٹیشن کی کمی آ رہی ہے یا انفورسمنٹ کی کرپشن ہو گئی، اس میں جو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کی وجہ سے جی جسٹس تو نہیں ہوا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جسٹس بھی ہو چاہے لا ہو، ادھر اور امپلیمنٹیشن از دا کی نا۔ جی جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلامک سسٹم ہے اس میں جسٹس کو چونکہ اہمیت دی جاتی ہے لاء کے ابو، ویئر فار اسلامک لاء آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کرتا، اس نے امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا کیا وجہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سیکنڈ کیلف کے بارے میں سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک آدمی نے روک کے کہا کہ پہلے آپ ہماری بات سنیں، میرا اور آپ کا قد جو ہے وہ ایک سا نہیں ہے، آپ کا مجھ سے زیادہ قد ہے، لیکن مجھے جتنا کپڑا ملا ہے اتنا آپ کو ملا ہے، تو میرے بھی کپڑے بن گئے، آپ کے بھی بن گئے۔ اب اگر یہاں پہ مطلب یہ میں آپ کو اس سوسائٹی کی اسپرٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ جہاں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ رول آف جسٹس ہوگا، مجھے حساب دیا جائے گا، یہاں پہ لا امپلیمنٹ اگر نہیں ہوا تو ہی ایسا ہوا ہے کہ دو مختلف قد کے لوگ ہیں، دونوں کو ایک طرح کا کپڑا ملا اور دونوں کا لباس بن گیا، تو اس کا مطلب ہے نا کہ امپلیمنٹیشن میں گڑبڑ ہوگی۔ تو وہ اسی چیز کو ہی چیلنج کر رہے تھے کہ کیسے امپلیمنٹ کیا آپ نے بھائی، جسٹس وہ نظر نہیں آ رہی ہے، جس پہ انہوں نے پھر آگے اپنے بیٹے کی شہادت پیش کی کہ اس نے اپنے حصے کا مجھے دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں، اس طرح سے آپ کو بہت سے واقعات مل جائیں گے۔ تو اسلام کے سسٹم میں یہ بلٹ ان ہے، یہ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جو سیکولر سسٹم ہے کہ لا ہے، امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں سرے سے کہ لا ہے اور امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ It doesn't work like that. It has to، اس لیے کہ لوگوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ اچھا، دوسری چیز، ابھی جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ والی جو پوری سچویشن انریول ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہے تو یہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ میں انیشلی تو میں آپ کا، کیونکہ میں نے ابھی تک شاید آپ نے کوئی ویڈیو اس کے اوپر بنائی نہیں ہے، ایم ناٹ شیور بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے، لیکن آپ کا میں اس کے اوپر پرسپیکٹو جاننا چاہ رہا ہوں انیشلی کہ آپ اس پوری سچویشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ٹیرف وارز چل رہی ہیں، پاکستان کا ٹریول بین چل رہا ہے، جو یہ ساری چینجز ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو آ رہی ہیں، انیشلی آپ کا کیا ہے پرسپیکٹو اس پوری سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں، ہم دنیا کے ان بہت کم لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایک پاور ٹرانزیشن کو وٹنس کر رہے ہیں۔ ہم سے پچھلی کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں جنہوں نے یہ چیز وٹنس نہیں کی، یعنی ان کو یہ ملا ہی نہیں، کیسے کہتے ہیں، یہ اپرچونٹی، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد پچھلے کئی نسلوں میں ہم اگر چلے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی کی غلامی میں ہی رہے۔ مسلمان، میں اپنی مجموعی طور پہ پچھلی کئی جنریشنز کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ کوسچنز اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے۔ بٹ ناؤ دیٹ وی فرسٹ ٹائم وی کین سی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ چینج آ رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرڈر چینج ہو رہا ہے، تو یہ کوسچنز بڑے ویلڈ ہو گئے ہیں۔ اب اس کو جو ہسٹوریکل اس کا جو ایویڈنس ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ یو ایس اسے سسٹین نہیں کرے گا لانگ رن میں۔ تو ہسٹری میں وہی پیٹرنز آتے ہیں بار بار۔ انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ آلموسٹ ویسے ہی ہے جیسے اپنے علاقے کا بہت بڑا ہیجمون جو رومن امپائر تھا، جو غلطیاں انہوں نے کی تھی، یہ آلموسٹ وہی غلطیاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ کوموڈس اور ٹرمپ میں ریزمبلنس دیکھیں تو دونوں میں بڑی ملتی جلتی ہے، دونوں ہی ٹریڈیشن کے خلاف تھے، وہ خلاف تھا، یہ خلاف ہیں،
कॉमोडस ने भी अरीना में लड़ाई की हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने WWE में लड़ाई की हुई है। चलिए ये तो खैर हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन सिग्निफिकेंट बात यह है कि कॉमोडस रोमन सल्तनत के कोलैप्स की बुनियाद रखी थी, एंड इट सीम्स लाइक कि ट्रंप ने अमेरिकन सल्तनत की कोलैप्स की बुनियाद रखी है। इसलिए कि देखिए पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर जब ट्रंप ने स्टार्ट कर दी हैं, तो ट्रंप के पास पूरी दुनिया है जिसको इसने टेक ऑन करना है, जबकि पूरी दुनिया के पास सिर्फ ट्रंप है जिसको टेक ऑन करना है। इट्स नॉट अ बिग डील। यूरोप जो है वो बहुत पीछे आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गया है, पर्टिकुलरली ये जो ज़ेलेंस्की का लेटेस्ट टूर है इसके बाद तो बहुत ज़्यादा एक रिफ्ट आ गई है। तो बात यह है कि देखें कि जो इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए जो नए अब ब्लॉक्स पे दुनिया जाएगी, एक तरफ यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है, एक तरफ ब्रिक्स का ब्लॉक है, ये दोनों की एक कंपीटिंग एंट्री के तौर पे नजर आ रहे हैं जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है। अगर अमेरिका इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और वो जो एज की मैं बात कर रहा था कि ये ऐसी एज जो हम देख रहे हैं जिसमें ट्रांजिट हो रहा है, देखें ग्लोबल यानी कि हिस्ट्री जब से ये दुनिया में करेंसी वगैरह के एक मुल्क की दूसरे मुल्क भी यूज करते हैं करेंसी को स्टैंडर्ड के तौर पे, तो एवरेज जो डोमिनेटिंग एज होती है किसी करेंसी की वो 96 ईयर्स है। अमेरिका की 96 ईयर्स से डॉलर की यानी कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। एवरेज किसी सिविलाइजेशन की जो एज है डोमिनेंस की वो 336 बरस है, वेस्ट की इससे ज्यादा हो चुकी है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स अमेरिका के देख लें, उसके साथ ऐड कर लें, मोर देन $80 ट्रिलियन की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अमेरिका पे, और इतना पैसा अमेरिका के सिस्टम में नहीं है। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। उसके बाद फिर इस तरह की बातें शुरू कर देना कि मैंने जो है फलां मुल्क पे कब्जा कर लेना है, कनाडा हमारा हो जाए, ग्रीनलैंड हमारा हो जाए, इंडिया पे जो इतने ज्यादा टैरिफ्स, इंडिया जैसे मुल्क के साथ आप नहीं उसकी आंखों में आंखें डालना चाहेंगे, इसलिए कि इंडिया अगेंस्ट द कंट्री बिलीफ वो कोई प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी नहीं है बड़े लेवल पे। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इसलिए कि वो ज्यादा बड़ी कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, यानी कि आबादी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो इतनी बड़ी एक मार्केट है, वहां पे आप टैरिफ वॉर शुरू करके चीजें महंगी कर दें। चाइना बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है, उसने स्ट्रेट वे पे चीजें सस्ती कर देनी है। इतनी बड़ी मार्केट इंडिया की आप लूज कर देंगे और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क वो मार्केट लूज कर देंगे। इट्स ओके टू वॉच हॉलीवुड मूवीज एंड डेवलप योर सेंस कि हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आई थिंक ट्रम्प इज डूइंग व्हाट वाज इनेविटेबल। एक ना एक दिन ये होना ही था, इस सिविलाइजेशन ने कोलैप्स इसका होना ही था, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ट्रम्प उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहे हैं। कैसर भाई, एक तो पहली बार आपने बोला जैसे 365 साल आपने बोला कि सिविलाइजेशन जो है वो करती है, कितना बोला? सॉरी 330। तो डोमिनेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब डोमिनेट तो अमेरिका ने 100 साल पहले ही शुरू की है ना तकरीबन। नो सर, एक्चुअली अगर अमेरिका की बात करें डोमिनेंस की, तो अमेरिका ने 1991 के बाद डोमिनेट करना शुरू किया है, क्योंकि ये बड़ा एक बिग पीरियड हिस्ट्री का रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा रहा कि ग्लोबल हेजेमनी का एक ख्वाब, इससे पहले ये नहीं कि ये कभी दुनिया में हुआ नहीं है। मैं ये समझता था कि ऐसा हुआ है, बट आई वाज करेक्टेड बाय प्रोफेसर डनीन कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, एंड आई डू स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। कि इससे पहले जो हेजेमनी होती थी वो रीजनल होती थी। वो भले मुस्लिम ममालिक का एक बहुत बड़ा अगर एम्पायर था, मुसलमानों का बहुत बड़ा एम्पायर था, तो वो सारी दुनिया पे नहीं था। क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा एम्पायर था तो सारी दुनिया पे नहीं था। ग्रीक्स का था तो अगेन सारी दुनिया पे, रोमन्स का भी, पर्शियंस का भी, कि दुनिया के सिग्निफिकेंट हिस्से पे रहा। फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स जो क्लैश रहा है वो कम्युनिज्म और लिबरलिज्म का रहा है। तो अमेरिकन हेजेमनी एक्चुअली 1991 जो सोवियत ब्लॉक कोलैप्स हुआ है, असल में वो उस पे हुई। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं डोमिनेंस की, तो उसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी जंगें हैं, जो एक लिबरल, प्रोग्रेसिव लिबरल का जो एक सोच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि दुनिया के बड़े हिस्से पे वो उन्होंने अपने वो किया। लेकिन हम जब अमेरिका की बात करते हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये पावर शिफ्ट हुई है इंट्रा सिविलाइजेशन, इंटर सिविलाइजेशन नहीं है। यानी उसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास पहले कॉलोनियल एम्पायर था अफ्रीका में और एशिया में, वही जब उसके पीछे बड़े मुल्क जो थे वो फ्रांस और यूके थे, बाकी छोटे मुल्क भी थे इनके साथ, लेकिन दो बड़े पावर ड्राइवर्स ये थे। दूसरी जंग अजीम के बाद उसी सिविलाइजेशन के एक और मुल्क के पास पावर चली गई, यानी कि अमेरिका के पास। तो सिविलाइजेशन अमेरिकन नहीं है, सिविलाइजेशन वेस्टर्न है। अमेरिका उसका इस वक्त जो है वो ड्राइवर है। फ्रॉम ब्रेटन वुड सिस्टम बनने के बाद ड्राइविंग जो है वो अमेरिका को मिली है, वो 1944-45 में बना था। ओके, सही है। और जाहिर है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली जब ये यूएनओ वगैरह बनी है और उसके अंदर जो 5 विक्टोरियस ममालिक थे उनमें से एक अमेरिका था, तो बेसिकली ये कहानी वहां से स्टार्ट हुई है टेक्निकली। देखिए वो इस तरह से था ना कि असल जो मुकाबला था, हम मुसलमान तो किसी गिनती में ही नहीं थे उस वक्त। जो 3 ताकतें थी जिनका आपस में एक इनेविटेबल क्लैश था, वो फैशिज्म और लिबरलिज्म और कम्युनिज्म।
क्लैश इन 3 पावर्स का था। अब फैशिज्म एक गाली है, लेकिन फैशिज्म किसी ज़माने में बड़ी फैशनेबल हुआ करती थी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। यानी कि जर्मन्स खुद को बड़े फ़ख्र से कहते थे कि येस वी आर फैशिस्ट। तो ये हिटलर, मुसोलिनी वगैरह, ये अब उनका अपना ही उनके एम्बिशंस थे। लिबरल्स उनको अपने तरीके से यूज़ करना चाहते थे। इनके बर्तानिया के और हिटलर के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे। ये तो था कि जब वो अटैक अचानक हिटलर ने गलत मुल्क पे कर दिया तो एकदम से उनके रोंगटे खड़े हुए कि ये क्या हो गया। इट वाज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। तो हिटलर ने फिर ये जब एक अपनी मूवमेंट एक डिफरेंट जब उसने मेक की, तो उसके बाद ये सारे वो पीछे हट गए, फिर एक क्लैश बन गया। लेकिन फिर चूंकि कम्युनिस्ट्स और लिबरल्स दोनों ने मिल के डिफीट किया था फैशिस्ट्स को, कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, अब ये कम्युनिस्ट्स हैं, वो लिबरल्स हैं। तो फिर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना यूनाइटेड नेशंस, उसमें फिर जो 5 मुल्क रखे गए उनमें से 3 लिबरल थे और 2 कम्युनिस्ट थे, इसलिए कि अब दुनिया का निज़ाम इन्होंने चलाना था और यही यानी कि न्यूक्लियर पावर के भी कुछ डिक्लेयर्ड थे, कुछ करीब थे। तो वो नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इसलिए कि कुछ ना कुछ जो बैलेंस उसमें रहे, वो इसलिए इन 5 मुल्कों को दिया गया था। और दूसरी बात, जिस तरह से कैसर भाई आपने बोली कि जो इनके फॉल की जिस तरह आपने बोला, तो अब देखें ना जो दूसरी साइड का आर्गुमेंट है, जिस तरह आपको पता है जैसे अफगानिस्तान वॉर थी, ठीक है, 20 साल से चल रही थी, और क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो लोगों से बातचीत करता हूँ, तो लोगों का भी एक बहुत ज्यादा ये था कि यार टैक्स के पैसे हम देते हैं और उस पैसे से ये जंगें चल रही हैं और हमें क्या पड़ी है कि भाई अफगानिस्तान में कौन है या ईरान में कौन है, इराक में कौन है। इस मेंटालिटी या इस नब्ज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली अपनी पहली जो उसकी थी प्रेसिडेंसी, उसके अंदर उसने इस नब्ज पे हाथ रखा था कि भाई ये अमेरिकन मनी है, अमेरिकन पैसा है, ये अमेरिकन के ऊपर लगना चाहिए। तो इसी वजह से उसने वो इनिशिएट किया था, जो अफगानिस्तान वॉर खत्म करने की जो इनिशिएशन थी वो इस वजह से की थी। और वो उसकी जो तो ओवरऑल जो फिलॉसफी है ना, मैं अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अप द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि जिस तरह आपने बोला कि यूरोप बोलता है कि भाई हमने इसको बहुत अरसे से बदमाश बनाया हुआ था या उसको चौधरी, और अमेरिका ने बोला कि हमने बड़े अरसे से गोद लिया हुआ था। तो बेसिकली जो अमेरिका फर्स्ट वाला जो एक नारा है वो है इसके पीछे फिलॉसफी, ये सारी चीजें करने के पीछे। जो ट्रंप की जो पॉलिसी है वो डी स्केलिंग की है और वो एंटी लिबरल है। इनफैक्ट मैं ज़िमनी तौर पे मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि शायद पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात हुई हो, लेकिन बहुत से लोग वो बात करते हैं कि जब आप पाकिस्तान में इस्लाम की बात करते हैं तो आप कहते हैं डेमोक्रेटिकली आ जाएगा, तो लिबरल डेमोक्रेसी। तो मैं कहता हूँ कि लिबरल डेमोक्रेसी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ लिबरल नहीं होती। और ये अमेरिकन इलेक्शन इस चीज़ का एविडेंस है कि वहां पे लोगों ने डेमोक्रेटिकली लिबरलिज्म के खिलाफ वोट दिया है, लिबरलिज्म को आउस्ट किया है उन्होंने जमहूरियत के जरिए। तो अब जो ट्रंप की जो नेओ कंजर्वेटिव और एंटी लिबरल पॉलिसीज हैं वो डी स्केलिंग की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक इशू बनेगा, पिछली बार भी बना था, और वो ये है कि देयर इज ट्रंप एंड देयर इज अ वेरी ओल्ड डीप रूटेड डीप स्टेट जो अमेरिका की है, वो रूथलेस तरीके से उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटरनली, बहुत ज्यादा। यानी कि अभी आप देखें कैश पटेल ने जो आके कुछ फैसले वगैरह किए हैं, वो कितनी जगह पे चैलेंज हो गए हैं, कितने FBI के लोग हैं जो रिजाइन करने जा रहे हैं, ऐसे ही डॉज जो है कितनी जगह पे उस पर केसेस होना शुरू हो गए हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रंप कि वो किस हद तक उसमें कामयाब होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ये एपिसोड देखा था कि तकरीबन 950 मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की जब ट्रंप की पिछली दफा हुकूमत आई थी, एंड ही वांटेड टू डीस्केल दैट। वो 700 के लगभग लेके आ गया था, 700 कुछ पे तकरीबन बात आ गई थी। लेकिन आप देखें कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जितना अरसा ट्रंप डीस्केलिंग की पॉलिसी पे अड़ा रहा, इतना अरसा मुलर रिपोर्ट सामने नहीं आई, उसके सर पे एक तलवार की तरह लटकती रही। जब इसने उससे विड्रॉ किया कि शायद मजीद हम डीस्केल नहीं करेंगे, अपने मिलिट्री बेसिस और खत्म नहीं करेंगे, मुलर रिपोर्ट आ गई और उसके हक में आ गई। तो वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, और एक दफा तो एक खबरें सिर्फ यही थी कि वहां की जो मिलिट्री है वो म्यूटनी के बिल्कुल करीब आ गई है, दे डोंट वांट, बिकॉज उनका एक बहुत ही पुराना दहाइयों से एक ऑर्डर एक चल रहा है जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों में सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क आता है। उस ऑर्डर में जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो वो इंटेंस हो जाता है, डेमोक्रेट्स आते हैं तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लेकिन उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है। जो फंडामेंटल अप्रोच है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एकदम से एक आदमी आके कहे सब खत्म करो, आई एम हियर टू क्लीन अप द स्वैम्प, तो वो एकदम से तो नहीं होता ना भाई। उसमें लाखों लोगों की जॉब्स लगी हुई हैं, उसके अंदर एक देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रेसिवली होना है। बट ट्रंप डजंट हैव दैट पेशेंस। तो अब ये उनको ये मसला बनेगा अमेरिका के अंदर ही कि वो कितना अमेरिका को न्यू कंजर्वेटिव करते हैं। बहरहाल एक बात है कि ट्रंप को मल्टीपल मसले इकोनॉमी के हवाले से होंगे भी। रिसेंटली जो 1.7 ट्रिलियन का अमेरिकन इकोनॉमी को लॉस भी हुआ,
स्टॉक मार्केट में जो मार्केट प्लमेट हुई, वो नुकसान इसलिए होगा कि देखें, अमेरिका ने बहुत अरसे से अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से चेंज करके सर्विस ऑफरिंग कंट्री पे वो शिफ्ट किया है। सारे वेस्ट ने किया है, अमेरिका ने ज्यादा किया है। तो मसला ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग आपने आउटसोर्स कर दी है उन ममालिक में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है या चाइना है या ताइवान है या वियतनाम है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जिस प्राइस पे आप अपने जो कंज्यूमर है उसको जो चीज दे रहे हैं, आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो उसमें आप नहीं दे सकेंगे। तो बड़ी जबरदस्त किताब है नोम चॉम्स्की की, Who Controls the World, आई थिंक समथिंग अमंग दिस लाइन। चॉम्स्की की अक्सर किताबों में आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि अमेरिका जानबूझ के गरीब मुल्कों को गरीब रखता है कि वहां पे लेबर सस्ती रहे, इसलिए कि वहां से जो चीजें बनती हैं उससे अमेरिकन शेल्फ्स रिप्लेनिश रहते हैं। तो ये एक बड़ी पर्टिकुलर पॉलिसी है अमेरिका की कि उसने सर्टन मुल्कों को नहीं उसने अमीर होने देना है। तो अब अगर आप कहें कि नहीं, मैंने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैं टैरिफ भी लगाऊंगा, तो भाई पहले जो चीज आपकी दूसरे मुल्क से $1 की बन के आती थी और आप $1.25 पे बेच सकते थे, अब आपने खुद जब उसको $1.25 पे अगर आपने बनाना है, बल्कि यहाँ तो आप इतने की नहीं बना सकते, आपने $3-4 की आपने बनाना है और फिर उस पर प्रॉफिट है और फिर उस पर टैरिफ्स भी हैं। अगर दूसरे मुल्कों से इसलिए क्या भी तो अप्लाई कर रहे हैं तो रेसिप्रोसिटी में आप पे भी टैरिफ्स लगेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। पूरे मुल्क को आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट करें या उसको साथ ऐड करें और 4 साल के अंदर करें, इट विल बी अ मैसिव एफर्ट एंड लेट्स सी इफ यू कैन। एंड अगेन अपेरेंटली मतलब उनका मतलब जो प्लान है वो यही है कि हाँ, एक साइड ऑफ द स्टोरी यही है कि जी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हम इन हाउस शुरू कर दें, और दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि जो टैरिफ्स हैं और ये जो सारी चीज़ें जो बाकी की दुनिया जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो कर रहे हैं, वहाँ से जो सेविंग्स होंगी या वहाँ से जो इन्फ्लक्स होगा वो लोकली जो लोकल्स हैं, जो पब्लिक है, उसकी जेबों में वापस आएगा, तो दे विल गेट रिचर essentially, तो they'll be able to afford that expensive in-house manufacturing। मतलब वो एक उनकी ये एक समझ लें आप इसको डिफेक्टेड अप्रोच कह लें या जो भी कह लें, बट दिस इज व्हाट द होल मतलब क्रक्स के अंदर ये सोच है। नहीं हो नहीं सकता ना। वो देखें, अमेरिका 80s से स्टैगफ्लेशन का शिकार है, तो 80 की दहाई से। अब स्टैगफ्लेशन में ये नहीं होता कि इंसान की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, उसकी इनकम नहीं बढ़ती, ऑब्वियसली बढ़ती है, लेकिन दैट इंक्रीमेंट इज प्रोपोर्शन टू इन्फ्लेशन। कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे इनके, अगर आप अपने घर में आप देखें, एक आदमी की 80s में, आई डोंट नो अमेरिका में पे कितनी होती है, लेट्स अस्यूम कि अगर $1000 होती थी, आज उस आदमी की अगर $4000 है फॉर एग्जांपल, तो वो 80s में भी साल में 1-2 हफ्ते की छुट्टियां अफोर्ड कर सकता था और थोड़े से पैसे बचा सकता था। आज भी उतने ही पैसे बचाता है, उतनी छुट्टियां अफोर्ड कर सकता है। $4000 से ये नहीं हुआ कि उसकी, यानी कि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उसके प्रोपोर्शन उसकी वो बढ़ी। तो अगर लोगों के पास इनकम इंक्रीमेंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, तो ऑल ऑफ सडन आप ये कहें कि जिन नरखों पे आपको चीजें मिल रही थी, दे आर नाउ गोइंग टू बी 3-fold 4-fold, इन सम केसेस इवन मोर देन दैट। तो उससे फिर एक इकोनॉमी पे बड़ा शदीद असर पड़ेगा। बड़ा लोग भरे पड़े हैं पहले ही, हम देख चुके हैं फ्रांस में जिस तरह से जलाओ घिराव किया गया। आई एक्चुअली प्रिडिक्ट के अमेरिका में अगर ट्रम्प की पॉलिसीज रही तो इस तरह से एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज पे जलाओ घिराव, वायलेंस, और अमेरिकन्स दे आर वेरी मच प्रो वायलेंस एनीवे। देखना, जिस मुल्क में एवरेज 600 से ज्यादा, आई थिंक 650 मैस शूटिंग्स पर ईयर की बेसिस पे होती हों, ये एवरेज है, तो उस मुल्क में इस तरह से एहतजाज और हंगामे और ये सारा कोई बेदस गुमान नहीं होगा। सो आई एक्चुअली प्रेडिक्ट कि अमेरिका में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा हमें। हाँ, यहाँ पे तो अमेरिका में तो बहुत इजी है, हर हाउस होल्ड में कम से कम एक बंदूक तो है ही तो वायलेंस तो बड़ा इजी है यहाँ पे। तो ये अच्छा, कैसा जी एक चीज कर दूं कि माफी चाहता हूँ, एक जहन से निकल गया। एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने हॉलोकॉस्ट का जो बिल्ट अप है उसका बताया था कि प्रॉब्लम ये था कि ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी इतनी ज्यादा वहां पे प्रिवेल कर गई थी कि लोगों ने तंग आके गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि इनको रूथलेसली सप्रेस किया जाए, व्हिच अल्टीमेटली देन लेड टू द हॉलोकॉस्ट। और वो ये कह रहे थे कि अमेरिका में भी यही हो रहा है। देयर इज एक आग है, लावा है जो कि कुक हो रहा है, लेकिन अगर ये अमेरिका में हो जाता है तो ये जर्मनी से बहुत ज्यादा बुरा होगा, इसलिए कि यहाँ पे हर घर में गन मिल जाती है, एग्जैक्टली जो आपने बात कही तो इस तरह का वायलेंस, भले वो एंटी ज़ायनिस्ट हो या एंटी गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, यस इट कैन बी क्वाइट वर्स, इसलिए कि जो
پبلک ایکسیس ہے ٹو فائر آرمس. اٹس ایکچولی آئی تھنک افغانستان اور امریکہ میں شاید برابر ہی ہو, اتنا زیادہ ایکسیس ہے. ایسے ہی ہے یہاں پہ تو جو ہے وہ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں تو وہاں پہ ایئرپورٹ ڈائریکٹر ہیں, تو وہ ایک دن مجھے تصویریں دکھا رہے تھے, تو ان کے پاس جس طرح کہیں پہ ریڈ نہیں لگتی اور ساری بندوقیں اور بلٹس اور یہ اور وہ ملتا ہے, آپ اس کی تصویریں دیکھتے ہیں جی پولیس نے پکڑی ہے, اس طرح کا ان کے گھر میں پراپر سیٹ اپ ہے, اس طرح کے کلیکشن ہے ان کا وہ بیسکلی اس طرح کا. اچھا کیسر بھائی, اس کے اوپر آپ وہ جو ٹریول بین ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مطلب وڈ دیٹ افیکٹ ہم اب لوکلی ہم پاکستانیوں کے حساب سے باقی بیکاز ہم بھی اس لسٹ کے اندر ہیں, ابھی تک کوئی بلیک اینڈ وائٹ کلیئرٹی آپ کی نظر سے گزری ہے کہ ایگزیکٹلی وہ اب کیا ہے, کیونکہ آخری یہی تھا کہ بھائی کوئی اورنج ہے, ریڈ ہے اور اس طرح کی انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں, تو آئی تھنک ابھی تک کوئی کلیئرٹی آئی نہیں ہے اس کے اوپر کہ کیا ٹریول بین ہے ایگزیکٹلی. دیکھیں ایز وی اسپیک تو آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن ٹریول بین اگر پاکستان پہ اگر پاکستانیوں پہ دنیا کے کچھ ملکوں میں اگر لگ جاتا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی. وجہ جو مرضی اس کو آپ کہہ لیں کہ لوگ فائنینشلی تنگ ہیں, حالات ایسے ہیں جو بھی ہیں, لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے ان کے لاز کو آپ اپہولڈ نہ کریں اور آپ کسی ملک میں مثال کے طور پہ اگر کوئی ویسٹ کے ممالک کی اگر مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی پیٹرن ایسا نظر آنا شروع ہو جائے دین اوبیسلی, یا مڈل ایسٹ کے ملک ہیں بہت سے مثال کے طور پہ, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں, تو پھر وہ ملک بین تو اپلائی کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ بڑا بین جو پاکستان نے ڈومیسٹکلی لگایا ہوا ہے. ابھی آپ ہم سنتے ہیں کہ اتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, ود دیٹ آئی ایم فائن, ٹھیک ہے آگے پیچھے جانا چاہیے. انسان جب سفر کرتا ہے اس کی سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے, دنیا کے مختلف کلچرز کو ایکسپلور کرنا, ایکسپیرینس کرنا, یہ اس کوئی دنیا کی یونیورسٹی آپ کو اتنا نہیں سکھا سکتی جتنا کلچرل ایکسپوجر آپ کو سکھاتا ہے. لیکن اب پاکستان میں جو ریسٹرکشنز ہیں, آئی تھنک اٹس مائٹ بی رانگ آن دس, لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ جو فصلوں کو آگ لگانے والے حضرات ہیں یہاں سے لے کر جو نان ٹیکس پیئر ہیں وہاں تک, ان سب پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کوئی ملک چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا کوئی جب تک اپنے افیئرز آپ ان آرڈر نہیں کرتے ہیں. وہ پاکستان نے خود لگائی ہوئی ہیں. اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو آپ کا وہ پاسپورٹ بننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ بار بار اس میں آ رہے ہیں کہ آپ فصلیں جلاتے ہیں جس سے پھر یہ آلودگی اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ہیں. تو مطلب اس طرح کی جو پابندیاں پاکستان کے اندر بھی پاکستان نے کافی لگائی ہوئی ہیں. بٹ ان اینی کیس ٹریول بین جو ہے وہ دنیا میں ایک ہسٹوریکلی اسپیکنگ ایک بڑی ایک پرانی ڈیوائس رہی ہے. ایز فورن پالیسی طاقتور ملک اس کو ایگزرٹ کرتے رہے ہیں, تو یہ مطلب کو بہت اچنبے کی بات نہیں ہے یہ. تو کیسر بھائی اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ مطلب اگر آپ ویسے دیکھا جائے ابھی سب سے ریسنٹ یہ جو پورا ٹرین والا انسیڈنٹ بھی ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک نہیں ہے, کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے جاتے جائیں, پچھلے ہفتے میں چلے جائیں, پچھلے مہینے میں, پچھلے 6 مہینے میں, اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ایشوز تو ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ہماری اپنی بھی یا ہماری حکومت کی بھی غلطی ہے کہ ان چیزوں کو انہوں نے کنٹرول نہیں کیا یا وہ نہیں کیا؟ اس بین کے پرسپیکٹو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. آپ کو لگتا ہے ہماری حکومت کا بھی اس کے اندر ہے قصور؟ دیکھیں اوبویسلی دیکھیں حکومت کا جو کام ہوتا ہے وہ کہ ملک کے اندر جو ایک سرٹن جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کیا جائے اور کنٹینیولی اس کو رائز کیا جائے. باقی جتنی رول آف لا ہے وہ بھی اسی کے تحت آ جاتا ہے. جو ہیلتھ سسٹمز بنتے ہیں, ایجوکیشن سسٹمز, باقی جتنے ہیں وہ سارے اسی کے تحت ہی بنتے ہیں. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ملک کو چلانا اٹس پریٹی مچ لائک, میں اگر آپ کو اگزامپل دوں, اٹس لائک جیسے کوڈنگ ہوتی ہے نا, آپ ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جب بھی آپ ایک کوڈ نیا ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لاگس مینٹین اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ویب سائٹ کے کسی اور حصے پہ ہو سکتا ہے. دین یو گو بیک ٹو یور لاگس ٹو سی کہ ہم نے لاسٹ چینج کیا تھا. سو آئیڈیا یہ ہے کہ ہولسٹک چینج آپ کا ہو, آئسولیشن میں نہیں. میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کوڈنگ کتنے برے طریقے سے کی جاتی ہے. Let us go to عمران خان صاحب ٹائم فار ایگزامپل. انہوں نے ایک بڑی لیجنڈری پروگرام انہوں نے انیشیٹ کیا کہ جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ کی زمینیں ہم ریکلیم کریں گے. He did that. دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا.
کھلی سڑکیں اچانک, اور لوگ بھی حیران تھے, کہ پوری نسلیں جوان ہوئی تھیں, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے شہر میں یہ سڑک کتنی بڑی ہے, تو آدھی سڑک جو ہے وہ مارکیٹ بن چکی تھی. تو انہوں نے ریکلیم کی, لوگوں کو بھی اچھا لگا دیکھنے میں, دیٹس فائن. لیکن ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ بھائی ہم یہ کام کرنے لگے ہیں, اب ہمیں اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ چاہیے کہ جب لوگ بے گھر ہوں گے, بزنسز سارے وہاں سے ختم ہوں گے, تو ملک میں کرائم ریشو جو ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا. کیونکہ اچانک آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو وہاں پہ 30-40 سالوں سے کہ آپ کی چھت ختم, ڈن فنشڈ. اب اس کا پھر ایک پروجیکشن اس کے سامنے آتی کہ ہم یہ پروجیکٹ کرتے ہیں, وزارت داخلہ والے وہ دے دیتے. اس کے بعد پھر بینکوں سے بات کی جاتی کہ بھئی آپ کمرشل بینکنگ میں آپ کتنا لگا رہے ہیں پیسے, پرسنٹیج انکریز کریں. ہم چھوٹی آبادیاں بناتے ہیں, 25-30 سال کا پروگرام بنائیں کہ ہم لوگوں کے لیے نئے گھر بنائیں, افورڈیبل گھر ہوں جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے, تو لوگوں کو وہاں پہ ہم شفٹ کریں, ریکلیم کر لیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, ریکلیم کرو, سارا کچھ کر لیا. ملک میں کرائم ریٹ جو ہے وہ ایسے اوپر گیا. یعنی کہ وہ ہولسٹک اپروچ نہیں ہے. یہی ابھی آپ دیکھ لیں, ہمارے ہاں ابھی لاہور میں 600 ارب روپے کی ایک ٹرین بن رہی ہے. اب اس ٹرین 600 ارب روپے سے پورے پنجاب میں آپ ہیلتھ کا سسٹم بہتر کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے وہ ٹرین ایک بنا کے, اور لاہور کے چھوٹے سے حصے میں سب ایک بنا رہے ہیں. اب اس کے کیا کتنی جگہ پہ ایسے ہیں جہاں پہ انڈر گراؤنڈ بجلی, اور یہ مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں اب اس میں, وہ nobody is thinking about it. Okay, let's do it because that will look wonderful. تو ہمارے ہاں مسئلے اس طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ اس ساری بات کو میں نے ایگزامپلس کے بعد جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ہاں ایک ہولسٹک اپروچ ہو تو سارے کے سارے سسٹمز ٹھیک ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے اور کتنی چیزیں خراب ہوں گی, اینڈ وی جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ. پروگریسو ہمارے پاس بینچ مارک سسٹم ہی نہیں ہے کیبنٹ کے اندر کہ کیبنٹ کی میٹنگ بیٹھے, وہ اناؤنس کرے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اگلے مہینے ہماری میٹنگ ہوگی, تو اس میٹنگ میں جو ہم نے چیزیں طے کی ہیں یہ ہمارا بینچ مارک ہوگا فار دا نیکسٹ میٹنگ. دیٹ سسٹم ڈزنٹ ایگزسٹ. سال میں 2-3 دفعہ اجلاس پارلیمنٹ کا ہو گیا, 2-3 دفعہ میٹنگ کیبنٹ کی ہوگی, اللہ خیر صلاح. تو پھر آپ ٹریول بین کی بات کریں, باہر پاکستان میں پاسپورٹ کی کتنی ضرورت ہے. نوبڈی تھنکس. آئسولیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے تھوڑا سا پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن ہولسٹک اپروچ کہیں بھی نہیں ہے. پلان نہیں ہے نا کہ پوری گورنمنٹ بیٹھی ہے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. نہیں بڑا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو اس کے آفٹر افیکٹس یا سائیڈ افیکٹس جس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. جو پاپولر ہے بس وہ کر دو تاکہ اگلا الیکشن سیکیور ہو جائے. اچھا کیسر بھائی, اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, میں ایک اس بارے میں آپ سے ایکچولی بات کرنا چاہ رہا تھا. میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے اوپر. اس کے اندر آپ سے جو لاسٹ ٹائم میری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں نے اس حد تک چلے گئے کہ جو ہے وہ مجھے قادیانی بھی بولنا شروع کر دیا, مطلب کافر, بیسکلی کافر بولنا شروع کر دیا مجھے. تو میں اس ٹاپک کو آپ سے, ظاہر ہے آپ بڑے عرصے سے اس چیز کے اندر ہیں, آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ اس پورے پروسیس سے گو تھرو کیا ہوگا آپ نے کہ کس طریقے سے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو یوٹیوب پہ وہ ٹائپنگ کرتے ہیں وہ اعمال میں لکھے نہیں جا رہے ہوتے؟ مطلب یہ کوئی اس طرح کی سوچ ہے کہ یہ کہاں سے اسٹیم ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے دین کے اندر مطلب جو کفر کسی کے اوپر بولتا ہے تو دونوں میں سے ایک آدمی کافر ہو جاتا ہے, رائٹ؟ یا تو اگلا ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا جس نے الزام لگایا ہے, رائٹ؟ تو یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے اور لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں. اور یہ جو ٹرولنگ کا جو پورا ہے سسٹم, تو آپ اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا میرے ساتھ شیئر کریں, اور آپ کا اپنا پرسپیکٹیو اس چیز کے اوپر کیا ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیم کہاں سے ہو رہا ہے, یہ برائی, مطلب یہ اتنے لوگ بے حس کیسے ہو گئے؟ دیکھیں, یہ ایک آؤٹ پٹ ہے ہمارے اس پروسیس کا جو بڑے عرصے سے جس کا ہم شکار ہیں, جس کے اندر سفوکیشن بہت زیادہ ہے, جس کے اندر آزادی نہیں ہے, جس کے اندر مطلب اگر ریلیجس فیئر میں دیکھا جائے تو پھر بھی ایسا ہی ہے. آئی مین اکراس دا بورڈ یہ ایسا ہی ہے, ریلیجس افیئر کے اندر ایسا ہی ہے, سیکولر افیئر کے اندر ایسا ہی ہے. سو مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں اگر آپ کو بڑی عام اگزامپل ملے گی کہ میں ایک سوال تھا میرا دین کے بارے میں مولوی صاحب پہ کس کے پاس گیا تو انہوں نے آگے سے جو ہے فتویٰ لگا دیا, کبھی تھپڑ بھی لگا دیا, کبھی یہ کبھی وہ, مطلب اس طرح کی وہ باتیں کہ رویے میں بڑی سختی آ گئی. تو واٹ ڈفرنس ڈو وی سی کہ اگر آپ کسی سیکولر کی بات پہ کہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے تو آگے سے آپ کے اوپر وہ دہشت گرد ہونے کا الزام بھی لگا دیں, آپ کے اوپر وہ مجرم ہونے کا الزام لگا دیں, چائلڈ مولیسٹیشن کی آپ سپورٹ کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, بیکاز ایوری ون از سو ایجی. سفوکیشن ہے نا ماحول کے اندر, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے.
دیر واز اے ٹائم، آج سے بہت عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ ون آف دی بگیسٹ، کل پرسوں بھی ہماری ایک اسپیس میں بات ہو رہی تھی، ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں غزالیین، وہ یہ ایگزامپل کو کوٹ کر رہے تھے، میں نے بھی ایک آدھی دفعہ کی، کہ امام غزالی کا فنڈامنٹل موسٹ ڈس اگریمنٹ جن لوگوں سے تھا، ابن سینا ان میں سے بھی ایک تھے، بٹ دین اتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی بھی ان کے آئیڈیاز کی تھی کہ جو انہوں نے ڈیلیورنس لکھی اس کے اندر انہوں نے فلاسفہ کا دفاع کیا، پورا بتایا بھی کہ وہ کیا غلط کرتے ہیں اور ساتھ بتایا بھی کہ وہ کہاں پہ ٹھیک ہیں. یعنی کہ یہ ہمارا ایک معیار ہوا کرتا تھا کہ آپ جس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں اس کی ساری اچھی باتوں کو آپ کیس ٹو کیس بیسس پہ لے کے چل رہے ہیں. But then everything collapsed. ہمارے ہاں وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. اب مثال کے طور پہ اسلامی ملک ہے، لوگوں پہ امپوزڈ ہے سود کی بیس پہ جو بینکاری ہے، اسلامی ملک ہے، لوگوں پہ امپوزڈ ہے میڈیا کے اندر جو حرام کاری ہے، جمہوری ملک ہے لیکن لوگوں کے اوپر امپوزڈ ہے ایک ایسا گورنمنٹ کا سسٹم کہ جس کے اندر عام آدمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے، نسل در نسل فیملیز ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. نیو کیپٹلسٹ ملک ہے پاکستان، نیو لبرلزم ہے پاکستان میں اکنامکلی، لیکن گورنمنٹ آ کے امپوز کر دیتی ہے کہ گندم کا ریٹ یہ ہوگا. یعنی کسی چیز میں نا، ہر چیز جو کلیم کر رہی ہے ریالٹی اس کے خلاف ہے. تو اس ماحول میں ہوتا ہے کہ لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں. میں بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا، میں نے آپ کو ریچ آؤٹ بھی کیا تھا، میں نے آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد، کہ اب آپ میرے سامنے ہیں، میں اس لیے میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایکچولی میں آپ کے کام سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ آپ کے جو پبلک پوزیشن ہے وہ آپ کی پرائیویٹ پوزیشن بھی وہی ہے. میرے سے آپ غامدی صاحب کے حوالے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. I know exactly where you stand, you know exactly where you stand, you don't apologize for your view, but you don't impose it aggressively on other people. This is اصل چیز یہ ہے کہ آپ we are able to do that. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی ایک ٹرائبلزم ہمارا بن جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے سوچا کہ ان کی آواز نہیں کہیں سنی جا رہی، سفوکیشن ہے، تو وہ کیسر احمد راجہ کا ٹرائب بن گیا ہے کہ اب جس نے کیسر احمد راجہ پہ تنقید کی ہے پہلے تو اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالو نا. یا لیٹ اس سے کہ غامدی صاحب کا ایک ٹرائب ہے، اگر کیسر احمد راجہ نے غامدی صاحب پہ تنقید کی ہے تو پہلے تو اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالو. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چونکہ اسپیس نہیں ہے، سفوکیشن بہت زیادہ سسٹم کے اندر، تو پھر وہ ایکسٹراڈنری ان-نیسیسری لبرٹی لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. And I think that is what has to be stopped. میں نے اپنے طور پہ کوشش کی پاکستان میں جتنے بھی لوگ فکری طور پہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں to reach out to them and say کہ look, let's disagree with each other، لیکن کیوں نہ ایک صدقہ جاریہ ہم کریٹ کریں کہ لوگوں کو ہم یہ دکھا سکیں کہ ڈس ایگری اس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کے جواب میں باسط بھائی جو میں نے بھگتا ہے، جو گالیاں میری فیملی کو، میرے ایسے ان جگہوں ان لوگوں نے ریلیشنز کریٹ کر دیے کہ تمہارا فلان جگہ پہ انیتھیکل ریلیشن ہے، کہیں پہ ہے کہ تمہارے وہ پتہ نہیں کسی ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ میں تم تو باؤنسر ہوا کرتے تھے، کہیں پہ یو نیم اٹ، جو بچے باز مولوی ہیں تم ان کے سپورٹر. Why? All I'm doing is just disagreeing with you. اور آپ کی تو چلے سوشلسٹ سے تو توقع نہیں ہے، ان کے ہاں تو ظرف بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو لبرلز ہیں وہ تو ہسٹوریکلی ان کا تو محاورہ یہ ہوتا تھا کہ I may not agree with what you say, but I will defend your right to say it. وہ کہاں گیا سارا؟ Why یہ ورک سسٹم کہاں زیادہ آ گیا کہ سب سے پہلے بین کرو؟ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میرے ساتھ تو روز ہی ایسا ہی ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ پبلک میں بات کر رہے ہیں، and I think this is one of the reasons probably اس میں ہم سب کی غلطی بھی ہے، and I think I have to put myself at the forefront کہ میں بھی سسٹم کا حصہ ہوں، تو میں اپنی ذات سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ ہم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے جو ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اس کی بہت سی باتوں سے ایگری بھی تو کرتے ہیں، تو کسی کی اچھی بات کو ہم اپریشیٹ کریں کہ دس از ویئر یو آر رائٹ اینڈ آئی ایگری ود یو. میں نے قسم اٹھوا لیں ایک دو دفعہ کوشش کی ہے، نتیجہ بڑا برا نکلتا ہے کہ میں نے ڈس ایگریمنٹ سے ڈاکٹر انہوں نے اسموک کے بارے میں ایک انیشیٹو لیا، میں نے ان کو فلی سپورٹ کیا کہ دس از بریلینٹ، دس از واٹ وی گوٹ ٹو ڈو. شہزادی رائے نے ایک دو معاملات میں سٹانس لیا، میں نے ان سے کہا میں آپ کی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن نیچے کامنٹی ایسے آ جاتے ہیں نہیں اس پہ اعتبار نہیں کرنا ہے، یہ کوئی لمبی گیم پہ. تو کیسر بھائی آپ کو لگتا ہے
آپ کو لگتا ہے ایک تو سب سے پہلے بہت بہت آپ کا اٹس ریئلی ہیوج آف یو، آپ نے اپریشیٹ کیا کام کو، لیکن اس کے اندر کیسے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اپنے جو سبسکرائبرز کا کلٹ کہہ لیں اس کو، کہ اس کی وجہ سے کچھ مجبور ہو جاتے ہیں ایک سرٹن لائن پکڑنے میں یا سرٹن پولرائزیشن کریٹ کرنے میں، بیکاز آبویسلی کامنٹس ڈیفینیٹلی ناٹ ایوری بڈی کین ٹیک دا نیگیٹو ون اسپیشلی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی بھی کوئی یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ بہت ہیوج فیکٹر ہے، بہت ہیوج فیکٹر ہے کہ دیکھیں اس سے انکم کا ایک فیکٹر ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کی جو ویورشپ ہے آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، آپ نے ان کو آواز دینا ہے. اب ہمارے ہاں کسی کے پاس انڈیا کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، کسی کے پاس جو سیکٹیرین مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، کسی کے پاس کیا ہے کسی کے پاس کیا ہے، تو ایوری بڈی از بیسکلی ڈوئنگ دیٹ. سو یہ ایک بہت بڑا ایک فرق آ جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ دیر کمز اے پوائنٹ جب بادشاہ رعایا کا غلام بن جاتا ہے. He thinks that he rules but he doesn't anymore. اس کو پھر وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو وہ شاید نہ بھی چاہتا ہو. لیکن I believe کہ دیکھیں سسٹم کسی نہ کسی وقت تو ٹھیک ہوگا. لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. سو ہمارے ہاں چونکہ اب یہ گفتگو کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اور یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک رات میں کئی ہزار ستارے مرتے ہیں تو پھر صبح ہوتی ہے. تو شاید میں آپ جن لوگوں سے ہمارا اتفاق ہے، جن لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے، شاید ہم وہی ستارے ہیں جنہوں نے اس رات میں مرنا ہے، اور جو نیکسٹ جنریشن کنورسیشن کی ہو اس میں زیادہ برداشت ہو، زیادہ ایکسیپٹنس ہو. Maybe we have to pay the price to create that sort of mourning. It wouldn't be a bad thing actually if we could. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ اسی ڈسکورس کے اندر میں اور بھی لائک مائنڈیڈ لوگوں کو لے کے آؤں اس چیز کے اندر، اور تاکہ جو ہے یہ، کیونکہ دیکھیں کیسر بھائی آپ جس طرح سے ہیں ماشاء اللہ سے، یو آر ان اے پوزیشن آف انفلوئنس. آپ کے جیسے اور بہت سارے، ساحل ادیم صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، غامدی صاحب ہیں، حسن الیاس صاحب ہیں، اور سب واجدی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے اوپینین کو بائس ہو جاتے ہیں ان کے اوپینین کو. لیکن جب ان کو نظر آئے گا کہ یار یہ لوگ دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ ایک ریشنلی چلتے ہیں ہر معاملے کو لے کے، ارے یار اس کی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا یہ غامدی صاحب کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس ویڈیو میں یہ اچھا کہہ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، ایک کنفیوژن کا فیز آئے گا. بٹ گریجولی they'll start to understand کہ یار اچھا یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے. یہ ہر ویڈیو میں غامدی صاحب کو برا، یا کوئی بھی مثال دے رہا ہوں، غامدی صاحب، ساحل الدین صاحب کو ہر ویڈیو میں برا نہیں کہے گا. یہ ہو سکتا ہے کل کو کچھ اور بالکل ڈفرینٹ بات کرے. ہمارے یہاں یہ بہت سارے وہ بھی تو بن گئے نا کہ جی یو ٹرن کوئی بہت بری بات ہے. یو ٹرن تو کوئی بری بات نہیں ہے. یو ٹرن تو ہر ایک سمجھدار انسان کو لینا چاہیے. کوئی بھی یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے کہ اس کو اسٹریٹ لائن ملے گی. خالی اس کو پتا ہے انسان ہے، انسان ایک ٹائم پہ ایک بات سوچتا ہے جو آپ آج سے 20 سال پہلے سوچتے ہوں گے، آج I'm pretty sure اس میں سے 80% باتیں آپ اس کو آج آپ ڈینائی کر دیں گے. And same goes for everybody else. بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ تھیوری آف نالج ہے وہ ایگزیکٹلی یہی پوزٹ کرتی ہے کہ ایسے ہی آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کے آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہم چونکہ اختلافی باتیں بھی، ہم نے غامدی صاحب کا نام لیا. if I can put myself as an example, میں پچھلے کئی ویڈیوز میرے ایسے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں تو میں نے غامدی صاحب پہ صرف تنقید ہی کی ہے، میں نے ان کی کوئی اچھی بات کوٹ نہیں کی ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غامدی صاحب کی ساری باتیں غلط ہی ہوں گی اس لیے غامدی صاحب کا نے کہا. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے میں لوگوں کو ایکسپلین کرتا تھا تو میں غامدی صاحب کی کئی دفعہ اگزامپل میں نے کوٹ کی کہ بھائی اگر آپ، ان کے ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم ان کا اس طرح سے تھا کہ جب آپ کسی انسان کی جو ویلیو ہے وہ فائنینسز کے ساتھ یا اس کی فائنینشیل ورتھ کے ساتھ آپ کنٹینجنٹ کر دیتے ہیں تو پھر جب تک تو وہ فائنینشلی پروڈکٹیو ہے تب تک تو آپ اس کی عزت کریں گے، ادروائز آپ اس کی نہیں کریں گے. اگین ویری سوری، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے لیکن میسج ان کا یہ تھا، الفاظ میں اپنے استعمال کر رہا ہوں، جس پہ انہوں نے اسلام کی ایگزامپل دی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ
اس نے فائنینشیل ورتھ کے ساتھ رشتوں کو اس نے نہیں اس کے ساتھ کنٹینجنٹ کیا. کہ اس کی اگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں جس کی 1 روپے کی انکم نہیں ہے وہ آپ کے اس باپ سے بھی 3 گنا زیادہ آپ کے لیے قابل احترام ہے جس کی فائنینسز کی وجہ سے آپ کا گھر چل رہا ہے. What a brilliant argument. زبردست بات ہے. بات ہے. Used to quote that. زبردست بات. زبردست بات ہے. یہی بات ہے کہ جس چیز میں ہم ٹریپ ہوئے ہیں اٹس بین I think months and months کہ میں نے ان کے بارے میں کبھی اچھی بات نہیں کی. زبردست. کیسر بھائی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آج ٹائم دینے کے لیے. اور میں جو ہے اس کو کلوز اس نوٹ پہ کروں گا کہ میری آج ہی میری انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے جو آئی تھنک آ چکی ہوگی بائی دا ٹائم یہ ہوگی لائیو. اس کے اندر میں نے ان سے بڑا اسٹریٹ ایک سوال کیا کہ جی آپ فار دا ریکارڈ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ کا رینڈ کارپوریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو انہوں نے یہ ببانگ دہول یہ بات انہوں نے کی کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو, فرشتوں کی بھی لعنت ہو, سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جس کا اس سے کوئی تعلق ہو. آمین. بالکل بہت اچھی بات کہی انہوں نے. میں اس کے رسپانس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب کوئی وجہ تو نہیں رہتی کسی آدمی کے پاس اتنی بڑی بات کے بعد کہ وہ انہیں کہیں کہ وہ گرینڈ کارپوریشن کے پے رول پہ ہیں. تو یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں خود تو یہ بات کبھی نہیں کہتا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی جو اوور آل اپروچ ہے اور انجینئر صاحب کی جو اوور آل اپروچ ہے وہ اس فریم ورک میں فٹ بیٹھتی ہے جو رینڈ کارپوریشن نے دی تھی کہ ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے. اب انجینئر صاحب ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انٹینشنلی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم اسے صرف ایک درخواست کریں گے. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ان کے سے کوئی پیسے وغیرہ لے رہے ہیں کہ بھائی اس بات کے بعد آپ کے پاس بھی جواز تو نہیں بچتا ہے. میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ اگر اتنی زیادہ ریزمبلنس پائی جاتی ہے ان کے بیہیویئر میں اور ان مسلمانوں کے بیہیویئر میں جو رینڈ کارپوریشن کے لیے آئیڈیل ہیں تو حضرت تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں, تھوڑی سی کر لیں, ریوزٹ کریں. کتنا قدم لے لیا ہے, ٹیک ون مور اسٹیپ. تو اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں, پھر اس کے بعد ہمارا کیا اختلاف رہ جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا اس لیے کہ یو آر یونیکلی پوزیشنڈ ان اے وے کہ آپ سب سے بات کر سکتے ہیں. تو اگر پاسبل ہو تو آپ حسن اتفاق یا اس طرح کے نام سے بھی کوئی پروگرام سٹارٹ کر دیں کہ جتنے لوگوں کا اختلاف ہے ان کو صرف اتفاقی موضوعات پہ ہی آپ بلائیں کہ لیٹس سی واٹ وی کین اگری آن ایز اپوزڈ ٹو سب کو پتہ ہے ڈس ایگری کس چیز پہ کرتے ہیں. چلیں ایک دوسرے کی اچھی 35 منٹ کا پروگرام اگر آپ کریں, I think you're in a brilliant position to do that. زبردست آئیڈیا, ویسے بہت اچھا آئیڈیا. چلیں کیسر بھائی تھینک یو سو مچ. میں ایک یہ چھوٹی سی کوشش ہے آج آپ کے ساتھ, مجھے تو بہت مزہ آیا بات کر کے, اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر مجھے پتہ ہے آپ سلیمڈ ہوتے ہیں میں پھر بھی آپ کو بک کرتا رہوں گا, اور جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مجھے سلاٹ ملے گا تو I'll try my best again کہ جو ہے وہ پھر اگلے کسی ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ سے ایک ڈسکشن سیشن کریں, اینڈ I'll try to bring more people into it as well. اگین تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلدی. Thank you so much. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا.